اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور کوہنیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اس سے پتہ چلا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض۔ نمبر 1 منہ کو دھونا، نمبر 2 اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 پر ہے سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 دونوں پاؤں کو گٹوں تک دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ ان 4 فرائض میں سے اگر ایک فرائض بھی چھوٹ جاتا ہے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اب یہ تو تھے وضو کے فرائض۔ اب ہم وضو کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ امام بخاری اور امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے۔ یعنی قیامت والے دن میری امت اس طریقہ سے بلائی جائے گی کہ میری امت کا منہ ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی برکت سے چمکتے ہوں گے۔ تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے، یعنی بہتر طریقہ سے وضو کرے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ پاک تمہارے درجوں کو بھی بلند فرما دے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے، یعنی جس وقت وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل سردیوں کے موسم میں جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے، زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس وقت اچھے طریقہ سے وضو کرنا، صحیح طریقہ سے وضو کرنا، اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، اور مسجد کی طرف چل کر جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ ظہر کی نماز پڑھی ہے تو پھر عصر کی نماز کا انتظار کرنا کہ میں نے انشاءاللہ عصر کی نماز ضرور پڑھنی ہے، میں نے انشاءاللہ مغرب کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ اس طریقہ سے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا تم اسلام کی خاطر کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہو، جہاد کر رہے ہو۔